صالحین کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے جیتے تھے، وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ان کی صبح و شام کس طریقے سے گزرتی تھی، آپ اس پر توجہ دیں۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کیسے اپنی صبح گزارتے تھے، کیسے اپنی رات گزارتے تھے، کس فکر میں رات گزارتے تھے، کس سوچ میں رات گزارتے تھے۔ آج مسلمان راتیں گزار رہا ہے، کس سوچ میں گزارتا ہے، اور اولیاء کرام کی راتیں کس چیز میں گزرتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لو اور ان کی رات کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو جو گزارتے ہیں، ٹھنڈی کی طویل رات، عشاء کی نماز پڑھ کر کے نفل نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پہلے سجدے میں جاتی ہیں، اور سجدے میں اتنا لطف آتا ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے، بارگاہ سمدیت میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صالحین کا راستہ، یہ ہے صالحین کا طریقہ، یہ اللہ والوں کی زندگی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور آج کا مسلمان گناہوں میں جلدی کر رہا۔ نیکی کی حرص ختم ہو گئی، نیکی کی لالچ ختم ہو گئی، نیکی کا شوق ختم ہو گیا، نیکی کی اہمیت ختم ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ایک مقام پر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ کتنی چیزوں میں؟ بولیے، 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ پہلی چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ سبحان اللہ۔ ٹال مٹول نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ارے ابھی اٹھتے تھوڑی دیر اور سونے دو، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ منع کرتے حضور، سرکار نے منع فرمایا، ارشاد فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ پتہ نہیں سجدہ کرنے سے پہلے ہی تمہاری روح نکل جائے یا نماز کا وقت چلا جائے تمہاری غفلت کی بنیاد پر۔ اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون نماز میں جلدی کر رہا ہے آج؟ کتنوں کو شوق ہے، کتنوں کو نماز کے لیے بے چینی ہے، کتنوں کے اندر نماز کے لیے بے قراری ہے، اور نماز اس کے قرار کا ذریعہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، بلکہ امام صاحب اگر طویل قرات کر دیں تو مسلمان ٹرسٹی کو شکایت کرتے ہیں مولانا کی وجہ سے میری بس چھوٹ گئی، مولانا کی وجہ سے میرا یہ پرابلم ہو گیا۔ بلکہ جلسوں کا بھی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ پہلے مولانا آئیں پھر پبلک آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ جمعہ کی نماز میں دیکھو تو خطبے کے لیے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تب لوگ کچھ بعض لوگ پہنچتے ہیں، خطبے کے وقت پہنچتے ہیں، جماعت کے وقت پہنچتے ہیں۔ نیکی میں آج مسلمان جلدی نہیں کر رہا، بہت پیچھے ہے مسلمان، بہت دور نکل چکا ہے مسلمان۔ 31 نائٹ منانی ہو اور اگر اس کے لیے نیریمنٹ پوائنٹ نہیں جا سکتا، بڑی ہوٹلوں اور پارکوں کے اندر نہیں جا سکتا، تو آج کا مسلمان 31 نائٹ اپنے ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ کر رنگا رنگ محفل دیکھتے ہوئے مناتا ہوا نظر آتا ہے۔
افسوس، 100,000 افسوس۔ ارے 12 بجنے والے ہیں، جلدی ٹی وی کے سامنے پہنچ جاؤ، ابھی سال نیا لگے گا، پتا نہیں کیا کیا پروگرام آئے۔ تف ہے ایسی زندگی پر، افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ کاش یہی طلب، یہی جذبات نیکیوں سے متعلق ہوتا کہ جلدی چلو، پتہ نہیں مولانا صاحب کی تقریر میں کوئی چیز ہم سے چھٹ نہ جائے، کوئی اچھی چیز سیکھ لے تاکہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں سدھر جائے۔ لیکن یہ جذبہ نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ اذان بھی ہوتی ہوگی، مؤذن پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، سنتے ہیں، پیر ہل نہیں پاتے، مسجد کے باہر کھڑے رہ کر کے گپ شپ لگا کر ٹائم پاس کر دیں گے، پھر جب طبیعت چاہے گی تب اندر جا کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن جلدی نہیں کرتے نماز میں، بہت سستی ہے، بہت سستی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو رکوع بالکل مردے کے انداز میں کرتے ہیں، کمر بھی پوری درست نہیں رکھتے، جوان ہونے کے باوجود۔ ہاں کوئی تکلیف ہے تو بات الگ ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی یہ حال کہ سیدھی کمر نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو لوگ رکوع صحیح طور پر نہیں کرتے اور رکوع میں مجبوری نہ ہو اور آدمی صحت مند اور تندرست ہے، اس کے باوجود اگر رکوع میں اپنی کمر کو درست نہیں رکھتا تو فرمایا گیا کہ اس کے ایمان پر خاتمے کا ڈر ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے کہ دیگر انبیاء کرام کی شریعت کے اندر نماز تو ملتی ہے، لیکن ان کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا اس میں رکوع موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ ہے وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو آج کہاں جذبہ ہے، کہاں شوق ہے، کیا مسلمان کس طرح سے زندگی کاٹ رہا ہے؟ نہ نماز میں اس کو دل لگ رہا ہے، نہ تلاوت میں اس کا دل لگ رہا ہے، نہ محفل نعت میں اس کا دل لگ رہا ہے، بس تھوڑی دیر آئے بیٹھے کچھ سنے پھر گئے اور پھر جیسے تھے ویسی زندگی نہیں۔ بدلو اپنی لائف کو، بدلو اپنی زندگی کو، اگر آج نہیں بدلو گے تو پھر یاد رکھنا آنے والا دن تو آج سے خراب تر آنے والا ہے۔ اللہ، تو نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نماز اللہ نہ کرے کسی کی چھٹ جائے تو اس چھٹنے پر کتنے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے؟ میں کچھ ایسے لوگ بتا سکتا ہوں کہ جو کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے مولانا نے لمبی کر دی یا تھکا دیا، اس قسم کی بات کرتے ہوئے ملیں گے اور شکایت بھی کرتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ملیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے طویل قرات کی، بڑا مزہ آیا، بڑا سکون ملا قرآن شریف سن کر کے۔ ایسے کم لوگ ملیں گے۔ اور نماز چھوڑ کر کے افسوس کا معاملہ، یہ تو بہت کم یار چھوٹ گئی، دعا کیجئے مولانا سے۔ بہت ڈھیٹ لوگ ملتے ہیں، اب ڈھیٹ بولوں کیا بولوں، مولانا دعا کرو نمازی 5 وقت کا بن جاؤں۔ ابھی تو ایک پڑھ لیتا ہوں بڑی مشکل سے، عشاء فجر کا تو بہت ٹینشن رہتا ہے اور عصر میں بڑا مسئلہ رہتا ہے، تو آپ دعا کرو میں 5 وقت کا بن جاؤں۔ آپ نماز کے لیے دعا کرواتے ہو، اچھی چیز ہے۔ چھٹنے کے حوالے سے آپ کو احساس بھی ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے،
لیکن آپ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز چھوٹے تو اس کو یہ تصور دل و دماغ میں لانا چاہیے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ مولا نے اپنے سجدے سے مجھے محروم رکھا۔ اللہ اکبر، یہ تصور کرو کہ خدا نے اس قابل نہ سمجھا کہ تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ افسوس کرو۔ میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے اندر جماعت سے وہ شریک نہ ہو سکے، جماعت میں کسی سبب سے سال ہر سال سے جماعت کے پابند تھے، فجر کی جماعت میں نہ پہنچ سکے، تو ایک گروپ جو مسجد میں جماعتیوں کا تھا، نمازیوں کا، جو بزرگوں کا تھا، سنیوں کا تھا، غلامان رسول کا تھا، وہ قافلہ نکلا کہ ذرا جا کر پوچھے تو صحیح کیا بات ہے۔ غالباً حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کی فجر کی جماعت چھوٹی تھی، عیادت کے لیے پہنچے کہ طبیعت تو نہیں خراب، گئے جانے کے لیے نکلے تو کچھ لوگوں نے کہا آپ ہی نپٹ لو، تو 3 لوگ گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے دروازہ کھولا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا آج فجر میں آپ نظر نہیں آئے تو ہم کو تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی طبیعت کی خرابی تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ کہا نہیں، آنکھ لگ گئی تھی اور جماعت کا وقت نکلا، اس کے بعد آنکھ کھلی، اور یہ کہہ کر کے رو پڑے وہ، اور بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جانے والے بھی رونے لگ گئے ان کے آنسوں کو دیکھ کر۔ اللہ۔ پھر جب افاقہ ہوا تو حضرت ذوالنون مصری افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور فرمایا افسوس، 100,000 افسوس، اللہ مجھے معاف فرمائے، میری جماعت قصدن نہیں، نیند کی وجہ سے چھٹ گئی، لیکن اب مسلمانوں میں جماعت کی قدر نہیں رہ گئی۔ کہا حضور کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو نا، میری جماعت چھوٹ گئی، اس کے لیے تسلی دینے اور تعزیت کرنے کے لیے 3 ہی لوگ آئے، لیکن میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو پورا محلہ تعزیت کرنے کے لیے آتا، اللہ، پورا محلہ تعزیت کرنے کے لیے آتا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، لیکن نماز جماعت چھوٹی تو صرف 3 ہی لوگ آئے، بیٹے کے لیے سینکڑوں آتے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک بچے کا مرنا اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے جتنا جماعت کا چھٹ جانا۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں میں نماز باجماعت کا احساس کم ہو چکا ہے، اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، جب کبھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں سے ٹکرائے اور کوئی عذر شرعی لاحق نہ ہو تو جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ اور جو شخص، میں آپ کو بتاؤں کہ نماز باجماعت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر مسجد میں مت گھس جانا، جس مسجد میں یا رسول اللہ کہنے والے ہو اسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی امام کے پیچھے۔ ایک خاتون شادی شدہ پرہیزگار، بہت ہی تقوی شعار، ایک مرتبہ غسل کر کے نکلی اور کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوگی اور وہ بال جو ہے اپنے سکھا رہی ہوگی اپنے گھر کے کمرے میں، اتفاق سے ایک نوجوان کا گزر ہوا ہوگا اور اس کی نظر کھڑکی پر پڑ گئی، اور اس میں اس لڑکی کو اس نے دیکھ لیا، اس خاتون کو اس نے دیکھ لیا، اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس نے کام والی کے ذریعے، اس عورت کی کام والی جو تھی اس کے ذریعے اپنا محبت نامہ اسے بھیجا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اس طریقے سے مسلسل خطوط وہ بھیجتا رہا۔ ایک دن اس عورت سے نہ رہا گیا، اپنے شوہر سے جو ولی کامل تھے ان کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ بار بار کسی آدمی کا خط لا کر کے مجھے دیتی ہے، ذرا دیکھیں کیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، کام والی کو بلا کر کے کام والی سے کہلوایا کہ اس شخص سے کہہ دو
کہ وہ 40 روز میرے پیچھے باجماعت